جی ہاں دوستو، تو جب حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں چلے گئے تو پھر وہ باہر نہیں آ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اے بھائی میں ہرگز باہر نہیں آؤں گا۔ تو اس ٹائم درگاہ باری سے آواز آئی کہ اے اسرائیل، تو حضرت ادریس علیہ السلام کو چھوڑ کر چلا جا، میں نے ان کی تقریر میں یہی لکھا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے موت کا مزہ چکھ لیا ہے، دوزخ بھی دیکھ لی ہے، اور اب وہ جنت میں ہیں، تو وہ جنت میں ہی رہیں گے۔ تب اسرائیل علیہ السلام بولے ان الجنت حرام علی الانبیاء حتی یدخل خاتم الانبیاء، بہشت حرام ہے انبیاء پر جب تک کہ خاتم الانبیاء داخل نہ ہوں۔ بہشت میں گئے، پھر آواز آئی اے اسرائیل، میں بہشت کو دریغ نہیں رکھتا ہوں، لیکن سب سے پہلے بہشت میں خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی داخل ہوں گے، اس کے بعد ان کی امت۔ اور دوسرا قول یہ بھی ہے کہ طواف کرنے والے سب طواف کرتے رہیں گے جنت میں، اور حق تعالیٰ نے فرمایا ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور اٹھا لیا ہم نے اس کو اونچے مکان پر۔ پس بہشت میں حضرت ادریس علیہ السلام تو بہشت میں چلے گئے تھے، لیکن ان کے بیٹے جو ان کی جدائی میں دن رات روتے رہتے تھے۔ ایک روز ابلیس ان کے پاس آیا اور کہا کہ تم مت رویا کرو، میں تمہارے باپ کی سی ایک صورت بنا دیتا ہوں، اور تم اس کو دن رات دیکھا کرنا اور اس کی پوجا کیا کرنا، اس سے تمہارا سب دکھ درد اور غم جو ہے وہ جاتا رہے گا اور تم خوش رہو گے۔ ابلیس نے ایک ایسی صورت بنائی کہ ان کی شکل میں اور حضرت ادریس علیہ السلام کی شکل میں کوئی فرق نہ تھا، صرف اتنا ہی فرق تھا کہ یہ صورت بات نہیں کرتی تھی، سانس نہیں لیتی تھی، کچھ کھاتی پیتی نہیں تھی۔ تو وہ ان کا جو بیٹا تھا وہ اس کو دیکھتا اور اس کی پوجا کرتا، اور لوگ بھی جو اس کی پوجا کرنے لگ گئے، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ بت پرستی تمام دنیا میں پھیل گئی۔ مشرق سے مغرب تک یہ رواج جاری ہو گیا کہ کوئی جو انسان تھا وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں جانتا تھا۔ تو اس کے بعد جو تھا وہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھا دیا جائے۔ جب بھی کوئی قوم جو ہوتی ہے نا وہ اس طرح سرکش ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف جو ہے وہ کوئی نہ کوئی نبی بھیجتے رہتے تھے تاکہ ان کو جو ہے وہ ہدایت ملے اور وہ اپنے راہ راست پر آ جائیں، غلط راستہ چھوڑ کر سیدھے راستے پر آ جائیں۔ لیکن وہ قوم اس قدر سرکش تھی کہ وہ نہیں مان رہی تھی، وہ بالکل کافر ہو چکے تھے۔ نوح علیہ السلام جب آئے تھے تو نوح علیہ السلام بھی جو تھے انہوں نے بھی ان لوگوں کو بہت سمجھایا، بہت کیا، لیکن ان کی جو نوح علیہ السلام کی اپنی قوم کے پاس جو تھے وہ 950 برس رہے، اور اس مدت میں جسٹ 40 لوگ جو مرد تھے اور 40 عورتوں کے سوا کوئی بھی ایمان نہیں لے کے آیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام جو تھے وہ ہر روز پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف خلق کو، پوری خلق کو جو اللہ تعالیٰ کی خلق تھی، پوری دنیا تھی، ان کو دعوت و حق دیتے اور پکار کر کہتے تھے کہ لا الہ الا اللہ وانا رسول اللہ، اور ان کی آواز اللہ کے حکم سے مشرق و مغرب تک پہنچ جاتی تھی۔ اس وقت بھی لوگوں نے جو تھا وہ ان کی باتیں نہیں سنی تھی۔ تو آپ نے دیکھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام جو تھے وہ کیسے جنت میں گئے، یہ ان کی ذہانت تھی اور ان کی تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا تھا۔ ہماری تقدیر جو ہوتی ہے، ہر انسان جو دنیا میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر لکھ دیتے ہیں کہ اس نے کیا کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو زندہ ہی جنت میں چلے جائیں گے، تو اسی وجہ سے انہوں نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا، اور ان کا ٹائم آ گیا تھا نا جنت میں جانے کا۔ تو نیکسٹ آپ بتائیں گے